بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت بسعادت پہ بات کریں گے کہ جب کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تو کیا کیا واقعات ہوئے، قدرت نے کیسے کیسے رنگ دکھائے، آج ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت اقدس سے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس میں منتقل ہوا تو روئے زمین کے تمام چپائے، بالخصوص قریش کے جو جانور تھے، جو چپائے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبان فصیح یہ اعلان کیا کہ آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول، وہ مقدس محبوب، وہ مقدس نبی مادر شکم میں جلوہ گر ہو گئے، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور سارے عالم کو روشن کرنے والا ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو خوشخبری سنائی، سمندر کے جانوروں نے دریا کے جانوروں کو خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ خطیب بغدادی اپنی سند میں یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے، پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ بولیاں انسانوں کی بھی سنائی دیں۔ پھر ایک دم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب ہوا کیا؟ اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب کی سیر کروائی جائے اور سمندروں کی بھی سیر کروائی جائے تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے اور ان تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں، انس، ملائکہ، چرند پرند کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علی نبی جینا و علیہ السلام جیسی صورت، حضرت شیس علیہ السلام جیسی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام جیسی شجاعت، حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی رضا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا و علیہ السلام جیسی خلعت، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی زبان، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام جیسی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام جیسی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی بشارت، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا و علیہ السلام جیسی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام جیسی اطاعت اور حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا و علیہ السلام کا زاہد عطا کر کے ان تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے ہیں۔ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، کوئی منادی ندا کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کی قبضے اقتداء و غلبہ میں اطاعت نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک آ رہی تھی۔ اور پھر کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں، پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز مد کا
تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی۔ اب وہ لوگ غور کریں کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آپ کو حضور کی ختم نبوت کے بعد بھی نبی کہتے ہیں، تو اللہ پاک نے آپ کو مہر نبوت لگا دی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ تو اس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور دنیا میں کوئی ایسی ہستی آج تک نہیں آئی، کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا کہ جو اس طرح پیدا ہوا ہو جس طرح کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا آج جو کچھ ہم نے سیکھا اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی سیرت مصطفیٰ پڑھنے سننے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اصحابہ اجمعین۔